Okay, Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulillah. Discuss the concept of Khatimun Nabiyyin or Khatimun Nabiyyun or Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the seal of prophethood. یہ concept جو ہے کافی اہم ہے اس لحاظ سے بھی کہ جو prophethood ہے یہ بڑا ہی اہم اور امپارٹنٹ جو اللہ کی طرف سے جو انٹرونشن ان the history of humankind وہ ہے، وہ ایک طرح سے اپنے اختتام کو پہنچا ڈائریکٹلی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو پروفٹ ہوتا ہے وہ لنک ہوتا ہے بٹوین گاڈ اینڈ مین. تو اسلام کا یہ کانسیپٹ کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ جو پیغمبریت کا سلسلہ، نبوت کا سلسلہ یہ ختم ہوا ہے، یہ ایک اہم کانسیپٹ ہے. اور اب نئی کوئی شریعت نہیں ہوگی، نیا کوئی جو ہے قانون نافذ نہیں ہوگا، نیا لا جو ہے وہ وجود میں نہیں آئے گا. جو بھی ملنا تھا وہ مل چکا ہے، اب اس کے بعد اب کچھ نہیں ہونے والا ہے. تو دس از ایکچولی دا باٹم لائن آف دس کانسیپٹ. لیٹ اس سی کہ اس بارے میں جو شریعت ہے وہ ہمیں کیا کہتی ہے، اور قرآن کا اس کے بارے میں، اور خود جو ہے مختلف اسلامک اسکالرس کا اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. So Khatim Nabiyyun, usually translated as seal of the prophethood, is the title to indicate that prophethood came to an end with the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as that, and that no other prophet is to follow. یعنی ختم نبوت جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، ختم نبوت ایکچولی اس کا ٹرانسلیشن ہم کرتے ہیں، اس کی میننگ ہم بتاتے ہیں انگریزی میں سیل آف دا پروفیٹہڈ. ختم بولتے ہیں سیل کو، یعنی جو آپ کسی ڈاکومنٹ کے نیچے سیل ڈالتے ہیں، یعنی ایک لمبا ڈاکومنٹ، لمبا سلسلہ جاری تھا، اب اس کے نیچے جو ہے سیل لگ گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اب آخری نبی ہے، تو وہ سیل کی طرح ہے. تو یہ ڈاکومنٹ جو ہے اب یہ کلوز ہو گیا، یہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. ان عربک دس فریز مینز ٹو کمپلیٹ اے ٹاسک. عربی میں خاتم النبین یا خاتم جب ہم کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کسی ڈاکومنٹ کے لاسٹ میں، کسی کام کے آخر میں، اینڈ پر سیل ڈالنا اور مسئلے کو ختم کر دینا. ٹو پٹ اے سیل ایٹ دا اینڈ آف سم تھنگ اینڈ ٹو سیل اے رائٹنگ اور ڈاکومنٹ. اس کا مطلب ہوتا ہے کام ختم کرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے لاسٹ میں سیل ڈالنا اور کسی ڈاکومنٹ کو اختتام تک پہنچانا. حافظ ابن کثیر writes in his book the verse 40 from Surah Ahzab, which says Muhammad is not father of any of your men but the apostle of Allah and the seal of prophets, and Allah has full knowledge of all things, is a clear evidence for this belief that there is no prophet after the prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو بہت بڑے مفسر قرآن جو ہے اس وقت بھی کافی 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 مشہور ہے، اپنے زمانے میں بھی بہت مشہور تھے یہ جو ہے سو فار ایز دا انٹرپریٹیشن آف قرآن از کنسرنڈ، کیونکہ ابن کثیر جو ہے یہ زبان زد ہوتا ہے سارے لوگوں کے. جب بھی کوئی ریفرنس کی بات آتی ہے قرآن کے تفسیر کے حوالے سے تو ہم ابن کثیر کا حوالہ دیتے ہیں. تو وہ اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں، اس جو 40ویں سورہ احزاب کی 40ویں آیت ہے، اس میں وہ اس آیت پر بحث کرتے ہوئے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبین، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ کانسیپٹ کلیئرلی انڈیکیٹ کرتا ہے، یہ آیت کلیئرلی یہ بات صاف ظاہر کرتی ہے کہ یہ پروفٹ ہوڈ اب اپنے اختتام کو پہنچی ہے، اور اللہ کے نبی یعنی رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی ہونے والا نہیں ہے. یہ اس بات کی گواہی ہے. Moreover, Imam Ghazali says, no doubt the Ummah has unanimously understood from this word Khatam al-Nabiyyin, and it is the indirect reference to mean non-existence of a Nabi or Rasul after Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اور اسی طرح امام غزالی جو بہت بڑے ایک جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ دین میں جو معتبر ترین شخصیات ہیں ان میں ان کا اعلیٰ درجے کا مقام ہے، ایک طرح سے ایک کنارہ سمجھا جاتا ہے اسلام کا. تو ان کا کہتا ہے کہ خاتم النبیین کا کانسیپٹ بالکل یہی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اب کوئی نبی، اب کوئی رسول اللہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں ہوگا.
Further, Allama Alusi writes in his tafsir Ruhul Maani, इसी तरह एक बहुत मशहूर तफसीर है अल्लामा आलूसी का, जिस तफसीर का नाम है रूहुल मानी, तो वो लिखते हैं that he was the final prophet is ordained by the Quran, यानी अल्लाह के नबी का जो है वो जो जो उनकी नबूवत है, और कुरान मजीद के जरिए से ये मुकर्रर करदा एक 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 जरिया है कि ऑर्डेनेड बाय द कुरान, एक्नॉलेज्ड बाय द सुन्ना एंड एग्रीड अपॉन द उम्मा, ये कुरान के जरिए से मुकर्रर शुदा है और सुन्ना के जरिए से हमें इसकी खबर मिलती है, और उम्मत इसको तस्लीम करती है। क्या कि नबी जो है, आखिरी नबी, आखिरी रसूल जो है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Hence a claimant to the contrary will be a काफिर। लिहाजा अब अगर कोई भी शख्स अब इसके बरक्स दावेदारी पेश करे कि मैं नबी हूं या कोई और नबी है, तो वो इस्लाम से सिरे से ही खारिज हो जाता है, यानी वो ये दावेदारी करते ही इस्लाम से खारिज हो जाता है, यानी कुफर में मुब्तला होता है। तो द प्रॉफिट हिमसेल्फ affirmed, अगर हम देखेंगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, इस बात को एक खास मिसाल के जरिए से समझाया कि वो किस तरह से आखिरी नबी है। एक मिसाल है, एक हदीस में आई है, My position in relation to the prophet who came before me can be explained by the following example। खुद अल्लाह के नबी ने सहाबा से बात की और उनसे कहा कि मेरी मिसाल इस तरह से है, जो मेरे मेरे साबिका, जो मेरे पहले जो प्रॉफिट्स आए हैं उनकी और मेरे बीच में एक मिसाल इस तरह से आप समझ सकते हैं, मेरी पोजीशन को इस तरह से समझ सकते हैं कि ए मैन क्रिएटेड ए बिल्डिंग एंड अडोर्ड दिस एडिफाइस विद ग्रेट ब्यूटी। क्या आप ये दिमाग में रख लीजिए कि, या तस्लीम कीजिए कि एक शख्स ने एक बड़ा महल तामीर किया, एक बिल्डिंग तामीर की, और इसके लिए इसको मुख्तलिफ तरीकों से खूबसूरती से मुज़य्यन कर दिया, बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग बनाई, और अब बट ही लेफ्ट एन एम्प्टी निच, लेकिन एक ताक को छोड़ के, एक ताक उसने छोड़ दी है, एक एक समझ लीजिए एक जिसको हम कहते हैं कि एक जगह छोड़ दी है जिसको अभी भरा नहीं गया है। In the corner where just one brick was missing, people looked around the building and marveled at its beauty, but wondered why a brick was missing from the niche। अब आप ऐसा समझ लीजिए कि लोग आ रहे हैं और इस इमारत को देख रहे हैं, और इस कोने में जो एक ब्रिक चाहिए थी इस निच को पूरा करने के लिए, तो वो अब इस बिल्डिंग की ब्यूटी देख रहे हैं, लेकिन अब इसमें ये एक कमी रह गई है, एक ईंट की ये कमी रह गई है। तो वह अब सवाल पूछते हैं कि ऐसा क्यों है, इसमें एक ब्रिक कम क्यों है, एक ईंट कम क्यों रखी गई है, इतना इस पर खर्चा हुआ, इतनी अच्छी बिल्डिंग तामीर हुई है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल समझा रहे हैं कि ये इतनी अच्छी बिल्डिंग बनाई गई है, लेकिन इसमें एक निच रखी गई है और उसमें एक कोने में एक ईंट कम है, इसकी क्या वजह है? तो लोग इस पर हैरान हैं। I am like unto that once missing brick, and I am the last in the line of the prophets। अब इसको आप इस तरह से समझ लीजिए कि इस बिल्डिंग की ये जो मिसिंग लिंक है, या ये मिसिंग ब्रिक जो इसमें है, वो मैं हूं, यानी जाति मोहम्मद रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मेरी वजह से ये प्रॉफिटहुड की लाइन इख्तिताम को पहुंची। तो इस तरह से अल्लाह के नबी ने बड़ी ही खूबसूरत अंदाज में, दिलकश अंदाज में इसको समझाया कि प्रॉफिट्स का दुनिया में आना ये एक इमारत की तरह है, दीन का बनाना। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इसको जोड़ के बना दिया। अब ये लास्ट वाला ये हिस्सा जो रह गया है, इसमें एक ईंट की खामी रखी गई है, और वो ईंट मैं हूं, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये बुखारी और मुस्लिम दोनों ने इस हदीस को, यानी इस तरह से ये मुत्तफकुन अला हदीस है। Therefore no person after him can be called a prophet in any meaning or sense, and nobody can fix for himself a prophetic stance by his will or guise। अब किसी भी सूरत में, किसी भी तरीके से कोई भी शख्स जो है वो इस अकीदे से बाहर निकल के कोई और मीनिंग, कोई और मतलब इसका नहीं बता सकता है, ना वो किसी और तरह से अपने या किसी दूसरे के लिए ये कह सकता है कि वो प्रॉफिट है, या
اس طرح کا کوئی موقف اختیار کر سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کے موقف کے خلاف، یعنی اگر اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ میں آخری ہوں، تو اب اگر کوئی اس طرح کی کلیم کرتا ہے، کوئی اپنا یہ موقف ظاہر کرتا ہے کہ میں پرافٹ ہوں یا کوئی اور پرافٹ ہو، چاہے وہ دھوکے سے یہ کر رہا ہو یا کسی خاص چیز کے کسی آڑ میں کر رہا ہو، تو یہ سارے کا سارا جو ہے یہ بالکل مردود ہے، اور اس پر کسی بھی صورت میں یقین نہیں کیا جائے گا۔ Consequently, one who does so is a disbeliever۔ لہذا اس کا ڈائریکٹ نتیجہ یہ ہے کہ اگر کوئی دھوکے سے یا کسی آڑ میں یہ کر رہا ہے، تو کلیئرلی وہ اپنے ایمان کو خارج کر دیتا ہے، اور وہ ڈس بلیور ہو جاتا ہے، وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ Moreover, if anybody believes in the prophethood of a claimant, such a person also nullifies his or her iman and is treated out of Islam۔ اور دوسری طرف اگر کوئی بھی شخص خود کلیم کرتا ہے پرافٹ ہوڈ کی، یا کسی دوسرے شخص کی کلیم کو تسلیم کرتا ہے کہ کوئی اور پروفٹ ہے، کوئی جو شخص دعوے کرتا ہے اور اس کی دعوے داری کو وہ تسلیم کرتا ہے، اس کو وہ سچ جانتا ہے کہ ہاں یہ نبی ہو سکتا ہے، تو ایسا شخص بھی اسلام سے خارج ہے۔ تو اس میں کوئی بھی کسی بھی طرح سے انسان کو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے۔ سو it is thus mandatory upon Muslims to believe So it is thus mandatory upon Muslims to believe that prophethood has ended with the arrival of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam۔ لہذا مسلمانوں کا یہ عقیدہ اپنی جگہ پر کامل ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی یہ نبوت اختتام کو پہنچی ہے، اور اب ان کے بعد کسی اور نبی کو دنیا میں اب وہ نہیں آ سکتا ہے، اس کی نہ ضرورت ہے نہ اجازت ہے اللہ کی طرف سے۔ It is therefore against the respect and reverence of the holy prophet۔ اور یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے اس میں کہ کوئی بھی شخص جو اس طرح کے دعوے پر یقین کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، تو یہ اللہ کے نبی کے ساتھ جو ہماری عزت، ہماری محبت اور ہمارا ریسپیکٹ جو ہم اس کی کرتے ہیں، یہ اس کے بھی منافی ہے، اس کے بھی خلاف ہے کہ if somebody lays a claim to the line of prophethood after him، کہ کوئی اس کے بعد، اس کے سٹیٹمنٹس کے بعد، قرآن کے اس ڈائریکٹ انجیکشن کے بعد وہ یہ کلیم کرے کہ وہ پرافٹ ہے، وہ نبی ہے۔ And this finality of the Holy Prophet ﷺ is a status which is most dignified, most distinguished, and most high, and nobody under any circumstances is allowed to believe otherwise in Islam in this regard۔ اور اب یہ جو سٹیٹس اللہ کے نبی کا ہے کہ وہ آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے، اور یہ ایسا ایک باوقار اس کے لیے ایک عہدہ ہے، اور اس طرح سے ایک ممتاز حیثیت اس کی ہے، یا یہ ایک ایسا ہائی ایک عہدہ ہے ان کے لیے، ایک اعلیٰ درجہ ہے، اعلیٰ رتبہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ کسی بھی صورت میں، کسی بھی وجہ سے ہم اس کے برعکس کبھی بھی یقین اسلام میں نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر ایسا ہوا تو ہم اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ Therefore, no person after him can be called a prophet in any meaning or sense because he is the seal of the prophethood۔ اور bottom line یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، نبی محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، کسی بھی سینس میں، کسی بھی میننگ میں، کوئی بھی معنی آپ اس کو دے دیجئے، کسی بھی طرح سے آپ کسی اور شخص کو نبی یا اس جیسا سمجھنے کی غلطی نہ کرے، کیونکہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی واز دا سیل آف دا پروفٹس، وہ خاتم النبین ہے، اور یہ ڈن ڈیل ہے، اب اس کے بعد کوئی اور عقیدہ اس میں نہیں گڑا جا سکتا ہے۔ آئی ہوپ آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہوگا۔ آج چونکہ عید ہے اور میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں، آپ جا سکتے ہیں۔ تو ہاں، اگر کوئی کوشچن ہے آپ کا تو میں کوشچن لینے کے لیے تیار ہوں۔ کوشچن آپ